الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رعماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ کئی مرتبہ کی ہماری رضا ٹاؤن میں حاضری، لیکن آج مجھے کچھ مختلف لگ رہا ہے۔ وجہ اس مجمع کو دیکھ کر کے مجھے میرے کچھ سوالوں کا جواب بھی مل رہا ہے۔ کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہاں پر اس مسجد میں اسی ممبر سے میں نے خطاب کیا اور آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، بیانات ہوئے۔ آج کا منظر کچھ عجیب یہ لگتا ہے کہ یہاں بوڑھوں اور جوانوں سے زیادہ بچوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ جہاں بچے ہوتے ہیں لوگ دامن جھاڑ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جہاں بچے ہوتے ہیں ہم تو وہاں پہلے پہنچتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، بچوں میں یہ تقریر سننے کا جذبہ، یا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مولانا لوگوں سے بچے بھاگتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ڈرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پورا جم غفیر شروع سے لے کر یہاں تک دیکھا جا رہا ہے، یہی سب قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے اندر کے کچھ سوالات کہ میں جو سوچتا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہلایا کہ جس کی وجہ سے سب ہلے ہوئے ہیں، کس کو اتنا ٹھیس پہنچا یا کس کو کیا تکلیف ہوئی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دور کی سوچتے ہیں کہ بوڑھوں کے بڑے مجمع سے وہ انقلاب نہیں آتا جو بچوں سے انقلاب آ سکتا ہے۔ اسی لیے وہ زبان کو روکو، وہ زبان کو بند کرو جو بچوں کے اندر ایمانی غیرت بیدار کر سکتی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہماری تقریر کے لیے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ پرمیشن نہیں دینا اس کو؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ کل کا مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے اس امت کا، اور وہ آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اسلام کو زیادہ جانتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر بدر کے میدان میں دیکھا جائے تو ابو جہل کو بچوں نے ہی مارا تھا، وہ بچوں کا ڈر تو قائم ہی رہے گا۔ کفر و شرک کے سینے پر بچوں کا ڈر حضرت معاذ اور معوذ نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ آپ اپنے بچوں سے نہیں ڈرتے، لیکن دنیا ڈرتی ہے، اسی لیے کہ ہم نے دیکھا 2021-22 میں وہ پاکھنڈی جو حضور کی شان میں بھونکتا تھا، اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا، مسلمان بچہ پانی ڈھونڈتے ہوئے آ گیا تھا۔ اس نے اتنا ہلہ کر دیا، پوری میڈیا کو بلایا اور کہا ایک آتنکوادی آ گیا۔ ارے 8 سال کے بچے سے تمہارے لاؤ لشکر کو اتنا ڈر کیسے، اتنا ڈر کیسے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ بدر کی تاریخ کیا تھی۔ ہر بچے میں وہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ معاوض و معوض کی شکل میں تو نہیں آ رہا ہے۔ ابو جہل اسی بات سے بے خبر تھا کہ میرا مقابلہ ہوگا تو پہلوانوں سے ہوگا، بڑے بڑے سرداروں سے ہوگا۔ اسے یہ خبر تک نہیں تھی کہ اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد صرف چھوٹی عمر کے 2 بچے آ کر اس کو گھوڑے سے گرا بھی دیں گے اور اس کو فنا فی النار بھی کر دیں گے۔ اس نے مرنے کے وقت یہ کہا تھا، مجھے غم اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے۔ عرب لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں،
ابو جہل یہ کہتا ہوا مرا، مجھے ڈر اس بات کا نہیں کہ موت آ رہی ہے، بلکہ شرم آ رہی ہے اس بات سے کہ میرا مقابلہ بڑے پہلوانوں سے نہیں ہوا، چھوٹے بچوں سے ہو گیا، چھوٹے بچوں نے مجھے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ بہرحال میرے عزیزوں، ہمارے معاشرے میں اگر یہ انقلاب آ رہا ہے تو اچھے دن اصل میں ہمارے آنے والے ہیں۔ یہ انقلاب اگر آ رہا ہے، جوان اور بوڑھے کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہیں گے اور بچے بازی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کون سا شیر؟ کون سا شیر ہوشیار ہوگا؟ اقبال کہتا ہے کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، صحرا میں رہنے والا وہ جوان، بادیاں نشین، کھجور کھا کر گزارنے والا، پیون لگے کپڑے پہننے والا، لیکن جب وہ نکلا تھا تو روما کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ روم کیا ہے؟ پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر دو دنیا کی بڑی طاقتیں تھی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کو سمجھتے ہیں لوگ۔ اس سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، یہ صحرا سے نکلنے والے وہ جوان ہی تھے۔ عزیزان گرامی وقار، انقلاب ایمان سے آتا ہے، انقلاب تعداد سے نہیں، انقلاب حب مصطفیٰ سے آتا ہے، انقلاب ہتھیاروں سے نہیں۔ اسی لیے ہندوستان میں بڑی جماعتیں آ کر، فوجیں آ کر اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ اسلام میں سب سے بڑا اثر رکھنے والی تبلیغ سرکار غریب نواز کی ہے۔ وہ حب مصطفیٰ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی، وہ توکل علی اللہ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت تھی۔ وہ طاقت ایسی ہے کہ صدیوں اثر رکھتی ہے۔ آج آپ کی جماعتوں سے ڈر نہیں ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، تنظیمیں بہت بنتی ہیں۔ ہم نے اسی لیے ہمیں بڑی تنظیم وغیرہ کچھ بنانے سے اسی لیے روکا گیا تھا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ساری چیزیں پھر ریکارڈ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، بڑی تنظیموں سے ڈر نہیں، بڑی طاقتوں سے ڈر نہیں، دنیا ایک بات سے ڈرتی ہے کہ ایمان نہ آ جائے کسی کا، اور وہ ایمان جو انقلاب لاتا ہے وہ بہت عظیم طاقت ہے میرے عزیزوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں اس چیز کا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایمانی طاقت جہاں ہو یا حب مصطفیٰ پر سرشار کوئی ہو، دنیا اس کی تمام چیزوں سے خوف رکھتی ہے۔ اسرائیل آج دنیا کا وہ ناسور، دنیا کا وہ کینسر جس نے ہر ملک کی اسٹڈی کر رکھی ہے کہ کہاں کون سی جماعتیں، کون سی تحریکیں، کون سی تنظیمیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ان کے ہاں جو تنظیموں سے خوف نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے تبلیغ کرنے والی یہ جماعتیں ان سے ان کو ڈر نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ بے ضرر لوگ ہیں۔ بے ضرر کا مطلب کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کسی کو ڈر نہیں اور ہم کو بھی ڈر نہیں۔ اور ڈر کس سے ہے؟ کہتے ہیں ڈینجرس لوگ، خوفناک وہ لوگ ہیں جو پیروں سے معذور بھی ہوں اور لبیک پکارتے ہوں، ان کا جسم سلامت بھی نہ ہو لیکن حب مصطفیٰ سے بھرے ہوئے ہوں تو ان کے لیے موسٹ ڈینجرس۔ یہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ اس بات کو آپ سمجھیں۔ آج اگر بچے یہاں پر بھرے ہوئے ہیں تو میرا ایک پیغام سن کر کے جائیں۔ اب ہمارے جو بچے تھے، ہمارے جو شاگرد تھے، وہ اب بچوں والے ہو گئے، ان سے بھی میں کہتا ہوں اب مسجدوں کو اکیلے مت جانا، ان کو لے کر کے ہی جایا کرو۔ یہ مسجدیں بھر دو انہی بچوں سے جو زنگ لگے ہوئے ہیں، اگر وہ سدھر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان پر کام کرو، ان پر محنت کرو۔ یہ صاف ستھرا دل رکھتے ہیں اور اس صاف ستھرے دل کے اندر حب مصطفیٰ آج ہی بھر گیا، ہزاروں بڑے لوگوں سے زیادہ اثر ان کی زندگی پر ہوگا۔
बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर सकते वो ये बच्चे साफ सुथरे दिल के साथ कर जाएंगे इंशाअल्लाह। और कभी अपनी सफों से इनको बेदखल मत किया करो, मस्जिदों से इन्हें ना भगाओ कि बच्चे शोर करने वाले लोग हैं, इनको निकल जाने दो। नहीं, ये इसी उम्र के अंदर बहुत सारी चीजें कैच कर रहे हैं, अपने जहन में महफूज कर रहे हैं। कल को ये इनके अंदर वो चीजें आएंगी। मेरे अजीजों, आज हमें जिस तरह से आप बड़े बड़े मजमों में पुकारता हुआ देखते हैं, हमारे अंदर बेखौफी और निडरपन कहां से आया? हमने भी अपनी छोटी उम्र में किसी को देखा, बुजुर्गों को इस तरह से देखा, बिला खौफ लौमत लाइम, उनकी जिंदगियां हम पर असर करती गईं। उनको देखा था कि किसी को खातिर में नहीं लाते। शरीयत मुस्तफा के सामने हमने सबसे ज्यादा हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा। वो मिजाज रखते थे। मैं मिस्र में पढ़ने के जमाने में देखता, आप तशरीफ लाए, उस वक्त आपकी बीनाई नहीं थी। बगल में आपके बैठे हुए बहुत बड़े आलिम दीन अजहर में जो हदीस का दर्स भी दिया करते थे, जाम मस्जिदुल अजहर में, बुखारी पढ़ाने वाले। लेकिन चूंकि वहां का माहौल है, बड़े बड़े लोग उलमा, वो डॉक्टर भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और बुखारी का दर्स भी देते थे। वो सूट में थे, टाई पहने हुए थे। उनके यहां ये नॉर्मल बात है। टर्की में, मिस्र में आप वहां जाएंगे तो उलमा भी ये सूट बूट में रहते हैं, उनका एक लिबास है। हजरत के बगल में बैठे हुए और अपना एक असर और रसूख रखने वाले। हजरत को आपके मुसाहिबीन में से एक ने कहा कान में कि आपके साथ बैठे हुए ये बड़े अजीम यहाँ के मुहद्दिस भी हैं, बड़े आलिम भी हैं, लेकिन वो टाई पहने हुए बैठे हैं। उसी वक्त हजरत अपना चेहरा सीधा कर लिया और सीधे अरबी में उनसे दो टोक कह दिया। ये नहीं देखा कि मैं यहां मिस्र में मेहमान बन के आया हूं, ये नहीं देखा कि मैं 4 दिन के दौरे पर आया हूं। मुल्क इनका है, असर इनका है, इन्फ्लुएंस इनका ज्यादा है। जो शरीयत कहती थी कह दिया। उनको बुरा लगता है या नहीं लगता ये भी नहीं कहना था, कह दिया कि ये हराम है, शियार नसारा है, ये हमारी तहकीक है। हम उस वक्त थोड़ा सा सहमे हुए थे कि पता नहीं महफिल क्या हो जाएगी। वो बिगड़ करके चले गए तो क्या होगा हमारा सबका? हम भी यहां पढ़ने के लिए आए हुए हैं, सारे लोगों का क्या होगा? हजरत को बोलना था, बोल दिए। मेरे अजीजों, ईमान की सच्चाई के साथ जब कोई इस्लाह करता है तो हमने उसका असर देखा। उसी वक्त उन्होंने अपने गले से उठाई निकाली थी, कहा हमारा जो मसला है यहां का उर्फ है, मशहूर है, सब पहनते हैं, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन मैं इसके पहनने पर एक भी दलील नहीं देना चाहता। आपके नजदीक हराम है, मैंने निकाल दिया। असर भी देखा। मेरे अजीजों, जब बड़ों को हम इस अंदाज से देखते हैं तो फिर ये ईमानी गैरत भी बेदार होती है, ईमानी हरारत भी हमारे अंदर आती है। ये बच्चे अगर आज हमें देखते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज कल को जब ये जवान होंगे तो बुज़दिलों की तरह ची ची बात नहीं करेंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखेंगे। ये वो अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं जिनको अपने चिल्ले चट्टी की फिक्र हो। ये सुन्नी सहीहुल अकीदा वो बच्चे हैं जो हुब्बे मुस्तफा पर किसी बात से सौदा नहीं करते। और आज मैं इसी बात पर आपके सामने आया हूं। बात है आज हजरत उमर फारूक की। और जाहिर सी बात है, हमने तमहीद छेड़ी है तो अब उसी जात तक पहुंचते हैं। सहाबा में सबसे ज्यादा गैरतमंद सहाबी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल तो यह था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यह फरमाया कि हर उम्मत में एक बयान करने वाला होता है जिसकी जुबान अल्लाह ताला को पसंद है, और मेरी उम्मत में वो उमर इब्न खत्ताब है
جب حضرت عمر کچھ کہتے ہیں مشورے کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ اور جو باتیں حضرت عمر کی مشورے کے طور پر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر جگہ وہ غیرت ہے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بزدل آدمی اور منافق کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ جس کو عام زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو بیچ والا آدمی، اس کی غیرت نہیں، بلکہ میں پیدائشی بیچ والے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اندر تھوڑی بہت تو ہوتی ہوگی، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ بے غیرت کی ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں، کس کو کہتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر، ہر مرد کے اندر اتنی غیرت تو ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو، کوئی اگر اس کی بیوی کو ٹچ کرے، اس کی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرے تو اس انسان کو، اس مرد کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن جہاں نہیں آتا تو اسی کو کہتے ہیں یہ بے غیرت آ جائے۔ بیوی کی مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی۔ کسی کی ماں کو کوئی گالی دے رہا ہے، وہ سن کے ہی کرتا چلا گیا، یہ بے غیرت آ جائے۔ اس کی بیٹی کو کوئی کچھ کہا، عورتوں کے معاملات میں انسان حساس ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کو کوئی کچھ برا بھلا کہا تو جتنا غصہ آتا ہے یہ غیرت کی وجہ سے آتا ہے۔ غیرت جس کے اندر ہوگی اتنی زیادہ وہ غصے میں آتا ہے۔ غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے، غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، غصہ ہونا بھی چاہیے، بغیر غصے والا آدمی وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ غصہ کچھ جگہ حرام ہے لیکن ہر وقت نہیں۔ مرد کو غصہ ہونا بھی چاہیے، کس جگہ پر؟ میں تو حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے تھے، آپ کے گھر کے سامنے سے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی شخص آپ کے گھر کے اندر نظر ڈالتا ہے آپ کی عورتوں پر، حضور پاک فرماتے ہیں گھر والے کو اختیار ہے، غیرت میں آ کر اگر اس نے پتھر اٹھایا اور دیکھنے والے کی آنکھ پر مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ بھی گئی تو مارنے والے پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے غیرت کی وجہ سے کیا۔ یہ غیرت ہے، یہ غصہ ہے اس کا، اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اور جب یہ غیرت نکل جاتی ہے تو ایسے کچروں کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اب دو چیزوں کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ اپنی جب کبھی کوئی کمیٹی بنانا ہو، اور جب کبھی تمہیں دوستی کرنا ہو، اور جب کبھی تمہیں کسی سے رشتہ کرنا ہو، یہ تین جگہوں پر غیرت سب سے پہلے دیکھو اس کے اندر کتنی۔ بے غیرت آدمی اگر تمہاری کمیٹیوں میں بیٹھے گا تو سب کو منافق بنا کر رکھے گا، نہ وہ تمہارا کوئی فیصلہ لے پائے گا۔ اس سے زیادہ تو غیرت والی عورتیں ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ آپ کو پتا ہے جب بے غیرت آدمی کو آپ اپنا سردار بنا لیں یا دوست بنا لیں تو اس کی بیماری کا اثر تمہارے اندر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی کیا ہیں؟ سب کیا ہیں؟ حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ ام المومنین کہا جاتا ہے حضور کی ہر بیوی کو۔ پہلے وہ صحابہ اکرام حضور کے گھروں پر جاتے تھے تو حضور کی بیویاں کوئی سامان لینا ہے، دینا ہے، آمنے سامنے ہو جاتی تھی۔ یہ معاملہ تو نارمل تھا، لیکن حضرت عمر کو یہ پسند نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ کر یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، ان کے سامنے صحابہ آ جاتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں جن کی نگاہیں خطا نہیں کریں گی، اور خطا کریں بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ تو امت کی مائیں ہیں۔
मां के पास तो बच्चा जा ही सकता है। सारी दलीलें एक तरफ, लेकिन गैरत उमर एक तरफ। हजरत उमर की गैरत, मेरे नबी की बीवियां हैं, आम नहीं है। तो ये हजरत उमर ने आकर मशवरतन हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। उसी रात को जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, ऐ लोगो वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें किसी बात का सवाल करना है नबी की बीवियों से या कुछ मांगना है तो आज के बाद पर्दे के पीछे खड़े होकर के मांगो। ये गैरत उमर है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गैरत ने वो चीज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देख करके ये भी तो फरमाया था कि मैंने देखा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक कि उनका जुब्बा जमीन तक लगा हुआ था। तो हजरत उमर ने पूछा कि ये इस ख्वाब की ताबीर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये तुम्हारी गैरत की ताबीर, गैरत की ताबीर है। अब हकीकी बात की तरफ आ जाता हूं। बीवी को टच करने पर गैरत आ जाती है, बेदार हो जाता है आदमी। मां को अगर गाली दे दे तो गैरत आ जाती है। आप खामोश रहेंगे कि आपकी मां को गाली दे दे? खामोश रहोगे? तुम्हारी बेटियां या तुम्हारी बहनों को कोई छेड़छाड़ करे तो खामोश रहोगे? जो रिएक्शन होगा कर ही डालोगे आप, पता है। सामने वाले से कहोगे कि गलती से हो गई है तो ठीक है, लेकिन दोबारा करेगा तो दांत तोड़ दूंगा, उंगली मोड़ दूंगा, कुछ तो आप रिएक्शन तो करोगे। रिएक्ट करता है आदमी। ये सब तुम्हारी गैरत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। औरतों के बारे में जो गैरतमंद होता है 10वां हिस्सा भी नहीं गैरत का। इंसान की असली गैरत उस वक्त देखी जाती है जब उसके नबी की शान में कोई बात करे, और अगर वो खामोश रहा तो वो बेगैरत है, वो जलील है, उसके अंदर निफाक भरा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक गैरत अगर सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया वो उमर इब्न खत्ताब की बारगाह। वो हल्की चीज भी नहीं बर्दाश्त करते थे, नहीं बर्दाश्त करते। आपने सुना होगा एक मुसलमान और यहूदी के झगड़े के बारे में, जमीन का झगड़ा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया था, यहूदी के हक में जमीन थी, लेकिन वो मुसलमान जो नाम का था मानने से इनकार कर दिया और कहा नहीं ये फैसला सही नहीं हुआ है। कहा कहां फैसला कराएंगे? उमर इब्न खत्ताब के पास। उनके फैसले मशहूर थे, अदालत मशहूर थी। हजरत उमर के पास आने के बाद यहूदी ने पहले ही से कह दिया कि हमारा मैटर जमीन का पहले रसूलुल्लाह के पास गया था। वो यहूदी हुजूर को मानने वाला तो नहीं, यहूदी था। हजरत उमर चौंक गए, कहा कि फिर वहां से नहीं हुआ? कहा उन्होंने तो फैसला मेरे हक में सुनाया, लेकिन ये तुम्हारा मुसलमान भाई मानता नहीं है। कहा ये तुमसे कराएगा। फिर हजरत उमर ने तलवार उठाई और उसकी गर्दन मार दी। मेरे अजीजों, ये सुनने के लिए तो आसान है। उमर इब्न खत्ताब आम आदमी नहीं है, उनका अमल शरीयत बनने वाला है। उनका अमल क़यामत तक के लिए लोगों की तकलीद का सबब बनने वाला है। हर उठे बैठे कुछ काम कर नहीं सकते थे, लेकिन गर्दन तुम्हारी दी। अब मदीने में मशहूर हुआ, उमर इब्न खत्ताब ने एक मुसलमान को मारा था। तो वो मुसलमान दिखने में नाम, हुजूर के पास आना जाना, नमाजें पढ़ना। अब एक तरफ हजरत उमर हैं और एक तरफ वो कत्ल किया हुआ, उसकी तरफ से लोग भी कह रहे हैं कि उमर ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत, कि ये जज्बे में आकर के किसी की गर्दन मार दिया। यहूदी और मुसलमान की जब बात हो तो एक मुसलमान का कैसे कत्ल? हजरत उमर को बुलाया गया हुजूर के पास और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर तुमने एक मुसलमान की गर्दन मारी? अब जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं था, नहीं मैंने किसी मुसलमान की गर्दन नहीं मारी।
تو हुजूर ने फरमाया तुमको कैसे पता वो मुसलमान था कि नहीं था। अब ये बड़ी चीज है, किसी के बारे में कोई कह नहीं सकता। कैसे कहेगा? आपको मैं बताऊं, काफिर भी साबित नजर आता है, मुसलमान भी नजर आता है, मुनाफिक नहीं नजर आता। मुनाफिक दिल के अंदर छुपा हुआ है, बुग़्ज़ है, अदावत है, सब है, उसकी पेशानी पर लिखा हुआ तो नहीं है। अब आज के जमाने में किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, ये भी मसला सुन ले आप। किसी को मुनाफिक डायरेक्ट, हाँ अलामत निफाक है उसके अंदर, ये कह सकते हैं, निफाक की चीजें इसके अंदर है। मुनाफिक कहना ये गैब की बात है, और आज कौन इस तरह गैब की खबर देगा, दिल के अंदर छुपी हुई चीज। अब हजरत उमर ने जब ये कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं, हुजूर ने फरमाया कैसे कैसे नहीं मानते? दलील तो कुछ नहीं थी ना, वो मरे हुए की पेशानी पर लिखा हुआ था कि हादा मुनाफिक, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, जब वो आपके फैसले को नहीं माना तो? ये तो हजरत उमर की बात चल रही है मेरे अजीजों, हुजूर भी जरह कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, क्या तुम अपनी तरफ से अपनी राय से ये कायम कर लोगे कि कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान नहीं है? बात चल ही रही थी कि जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए। कुरान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब, आपके रब की कसम, उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने मसलों में आपके फैसले को नहीं मानता। यह हजरत उमर की गैरत थी, कर दिया जो करना था, लेकिन दलील के लिए कुछ था नहीं कि मरा हुआ मुनाफिक है। लेकिन कोई दलील के लिए साथ में हो या ना हो, मेरा रब हजरत उमर की गवाही देते हुए कुरान में आयत नाजिल फरमा। कुरान में आयत आगे आज भी तिलावत कर रहे हैं, और फिर ये मसला बन गया शरीयत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए ये दलील बन गई। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये कौन सी बात है जो हजरत उमर को इतना बड़ा काम करने पर आमादा कर गई? वो हजरत उमर की जलाल, रौब, तमकनत, उनके दबदबे को ही लोग सुने होंगे, लेकिन जितने वो नरम दिल थे, आपको अंदाजा है? बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल, इतने कि जब रात को वो मुसल्ले पर रोते थे, उनके आंखों के नीचे पूरे काले हल्के पड़ गए थे। दिल की नरमी इतनी थी। लेकिन दिल की नरमी होने का मतलब यह नहीं है कि हुब्बे मुस्तफा पर भी आदमी नरम हो जाए। आज कुछ लोगों ने यह बात लोगों में मशहूर कर रखी है। सूफी का मतलब होता है नरम रब्बल वाला बॉल, गेंद। उस सूफी का मतलब होता है कुछ नहीं करता हो, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है। मेरे अजीजों, वो सूफी कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ सर झुकाए बैठा रहे? दुनिया का सबसे बड़ा सूफी तो करबला के मैदान में था। इमाम हुसैन से बड़ा सूफी कौन है? उनका नाम लेकर के रोटियां तोड़ने वाले, उनके नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले सूफी कहते हैं। और तुम्हें डर आती है, डर लगता है इमाम हुसैन की तरह बात करने के लिए। इनके किरदार हैं यजीदियों के, बात करते हैं हुसैन की। मैं ऐसे सूफियों को नहीं मानता। सूफी वही होगा जो हुब्बे मुस्तफा पर जलाल आए और ईमान वालों के साथ वो दिल के अंदर नरमी रखे। हाँ, सूफी वही है। नरम दिल तो होना ही चाहिए। लोगों ने एक अलग कॉन्सेप्ट बना करके रखा है। सूफी तसव्वुफ का मतलब है दुनिया छोड़ करके रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना। ये तो ऐसी है। एक सूफी साहब के बारे में सुना, खेत में बैठे रहते थे, भुट्टे की खेत थी उनकी, मकई की, और एक गधा आता था, खेत चरने लग जाता था, और ये तस्बीह हिलाते बैठे हुए हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और यहीं से
اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو، اے اللہ بچا لے میرے کھیت کو۔ وہ گدھا ہے، چر کے چلا جاتا تھا۔ کچھ محلے کے جوان تھے، اولڈ ڈبلی والے، وہ صوفی صاحب کو روز دیکھ رہے تھے۔ کہا یہ پیر صاحب روز تسبیح گھما رہے ہیں اور یہ گدھا چر کے چلا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن، ان کی تسبیح نہیں ختم ہوتی اور گدھا کھانا نہیں چھوڑتا۔ آدھا کھیت ختم ہو گیا تھا۔ 5 دن کے بعد یہ نوجوان لوگ ایک بڑا ڈنڈا لے کر کے آئے اور اس کے بعد آئے، جیسی گدھا کھیت میں آیا، گدھے کو ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا۔ گدھا چیختے چیختے زخمی ہو کر بھاگ گیا، کھیت محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ صوفی صاحب کے پاس آئے جوان لوگ، کہا کہ حضرت ہر کام تسبیح سے نہیں ہوتا، کچھ کاموں کے لیے ڈنڈے بھی چاہیے۔ ہمارا دین تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار، وظائف سب ہے ہمارے ہاں۔ یہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اگر سب کچھ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل سے ہی ہوتا تو میرے مصطفیٰ یہ صحابہ کو لے کر مدینے میں بیٹھ جاتے، بدر کیوں جاتے، احد کیوں جاتے، خندق کیوں کھودتے پیٹ پر پتھر باندھ کر۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ دین کا مزاج ہے، میرے دین کا مزاج ہے۔ ہر کام صرف تسبیح و تحلیل سے نہیں، کچھ کاموں کے لیے تمہاری ایمانی غیرت کی ضرورت ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب ڈنڈے لے کر کے نکلو، ہاں نوجوانوں آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہتھیار لے کر کے نکلو، ایمانی غیرت تو پیدا کرو۔ تمہارے اندر اگر ایمانی غیرت ہوگی تو اس کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے ویسے ہی ڈرنے لگتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب شیر شکار چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کتوں کی طرح جینے لگ جاتا ہے، اس کا کوئی رعب نہیں ہوتا، اس کا کوئی دبدبا نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ شکار کرنے لگو، لیکن اپنے اندر اتنی ایمانی غیرت باقی رکھو، اتنی ایمانی غیرت باقی رکھو کہ دنیا کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کی ایمانی غیرت جب بیدار ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا انقلاب اور ایک بہت بڑی سونامی لے کے آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ 2 چیزوں کا ایک بہت بڑا حکم دے کر کے گئے۔ میں پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت میں، مجھے بہت اچھی چیز لگی۔ آپ فرماتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے ڈر ہی نہیں، ایک چیز سے ڈر لگتا ہے۔ عمر ابن خطاب کہا 2 چیزوں سے بالکل میں پازیٹیو ہوں، ڈر نہیں۔ کہا کون سی؟ کہا ایک ایمان والا وہ جو اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے، اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، مجھے اس سے ڈر نہیں۔ اور دوسرا وہ کافر جو اپنے کفر کا اظہار بھی کرتا ہے، اس سے بھی ڈر نہیں، کھلا ہوا کافر ہے، کہہ بھی رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ڈر اس سے لگتا ہے جو جماعت میں ہوتا ہے، ایمان دکھاتا ہے اور کفر چھپاتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہی امت کے لیے سب سے خطرناک ترین جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں پہلے پارے میں 13 آیتیں نازل فرمائی، ایمان والوں کے متعلق 5 آیتیں، کفار کے لیے 2 آیتیں اور منافقین کے لیے 13 آیتیں مسلسل۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اب یہ منافقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ بے غیرت آدمیوں کے اندر زیادہ آتی ہے۔ بے غیرت لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور اس کی ایک اور بات آپ کو بھی سمجھا کر کے جاتا ہوں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے، میری یہ بات بہت توجہ سے سننا۔ ایک معاملہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آیا، ایک شخص کے ساتھ معاملات کرنا تھا، اس کے بارے میں کسی کی گواہی لینی تھی، کسی کی گواہی لینی تھی۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا مدینے میں کوئی اس کی گواہی دے گا؟
کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس سے معاملات کر سکتے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اب سنو کون کس کی گواہی دے سکتا ہے؟ حضرت عمر نے سب سے پہلے ان سے پوچھا تم اس کے اچھے اور سچے ہونے کی گواہی دے رہے ہو؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ پڑوسی جانتا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں پڑوسی تو نہیں ہوں. دوسرا سوال حضرت عمر نے کہا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، کہا کیا تم نے کبھی اس سے کوئی لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لین دین بھی نہیں کیا. کسی کے بارے میں توجہ چاہتا ہوں، لین دین کیا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہے. تیسرا سوال حضرت عمر نے کیا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں سفر بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر مسکرانے لگے، کہا اچھا تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا، نماز روزہ وغیرہ میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کو 5 وقت دیکھا. حضرت عمر نے کہا چپ ہو جا، تو اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں. اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکات دیکھا تو ہوں. حضرت عمر نے کہا تو اس کی گواہی دینے کے قابل نہیں ہے. جس کو صرف مسجدوں میں دیکھے ہو اس کی اچھائی کی گواہی نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا لین دین میں معاملات میں پکا یا سفر میں اس کی ساری اصلیت اچھی ہو، اس کے متعلق تم بغیر کسی خوف کی گواہی دے سکتے. یہ حضرت عمر نے کہا یہ بہت بڑا پیغام ہے آج کے لیے. تو صرف دکھنے والی چیزوں کے متعلق آپ اپنے دماغ میں یہ مت بٹھا لینا کہ بہت اچھا ہے. نمازیں، روزے، زکات، حج یہ ہمارے دین کا 25% حصہ ہے اور معاملات یہ 75% ہے. اور جو معاملات میں کچا ہے وہ دیندار نہیں کہلا سکتا. نمازی ہو سکتا ہے، زکات والا ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، دیندار وہی ہوگا جو معاملات میں اچھا ہوگا. اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے، اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں، اور پھر وہ لین دین میں کیسا ہے، وعدے کا پکا ہے کہ نہیں. یہاں تو 90% ڈوبے ہوئے ہوں، جو کہا اس پر قائم نہیں. پیسے لینے کے وقت چہرہ الگ ہے، واپس دینے کے وقت ان کے ہاؤ بہت بدلے ہوئے. معاملات یہاں آدمی کے نفاق کے بارے میں کہا گیا ہے، ایمان والے کی علامت نہیں ہے. میں تو ایک حاجی صاحب کو دیکھا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کی وہ لکڑی کی مل تھی، سا مل جس کو کہتے ہیں، جس میں لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں. بڑھاپا آیا تو ان کے بچے بھی تھے بہت پیسے والے اچھے، جن کو کہا جائے کہ اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی. اٹھا کر کے اونے پونے جو قیمت آئی وہ 100 مل بیچ دیا. لوگ سب حیرت میں تھے کہ یہ چیز ملتی نہیں ہے جلدی کسی کو، لائسنس نہیں ملتا اور آپ نے اٹھا کر بیچ دیا. انہوں نے میرے سامنے کہا کہ مفتی صاحب مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد غیر قانونی لکڑیاں کہیں کاٹنا نہ شروع کر دے، اس لیے میں نے بیچ دیا. یہ ہے ایمانی غیرت، یہ ہے ایمانی غیرت. معاملات میں آدمی ایسا ہو جو اولاد کے سلسلے میں بھی اس طرح کا رویہ رکھتا ہو، وہ ایمان ہے میرے عزیز. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ بھی تھوڑا میں عرض کر رہوں. غیرت کے متعلق میں نے جو بات کی، اتنی غیرت تو ہونی چاہیے. حضرت عمر ہی وہ آدمی ہے تنہا جو جلدی دبنا نہیں چاہتے، جھکنا نہیں چاہتے کبھی بھی. صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، آبجیکشن کسی کا نہیں تھا. تقریباً 1400 صحابہ تھے، وہ آمنا صدقنا کہنے والے سب تھے. حضور نے جو فرمایا وہ آخری بات ہے. لیکن 1400 صحابہ میں عمر ابن خطاب بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں مکہ کے کافروں کے ساتھ.
کیونکہ حالات ایسے تھے. مکہ والوں نے رسول کو اور صحابہ کو مکہ سے 35 کلومیٹر دور روک دیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, احرام اتار کر کے واپس چلے جاؤ مدینے, اپنے جانوروں کو یہیں ذبح کر دو اور اگلے سال آنا بغیر ہتھیار کے. ایگریمنٹ میں کیا کیا لکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ان شرطوں پر ایک صلح ہوگی تو ہم آپ کو جانے دیں گے, ورنہ جنگ ہوگی. حضور نے فرمایا جنگ نہیں کرنا ہے, صلح کرنا. اب یہاں پر ایک ہی شخص ہے حضرت عمر, وہ کہتے ہیں جنگ کیوں نہیں کر سکتے, ان کتوں سے دبیں گے کیوں, ڈریں گے کیوں؟ یا رسول اللہ بدر میں تو ہم تھے, احد میں بھی تھے, ہم خندق میں بھی تھے, یہ سب جنگیں ہم دیکھے ہیں اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے دیکھے ہوئے ہیں, نمٹا دیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت عمر کی غیرت تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے دب کر کے کیوں رسول اللہ صلح کریں گے, مگر وہ میرے نبی کی نظر تھی, وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی نظر تھی. آپ فرما رہے تھے عمر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. دل کو اس وقت تک اطمینان نہیں آ رہا تھا. صحابہ کو جا جا کر کے عمر ابن خطاب کیا کہہ رہے تھے, چلو سب کے سب مل کے حضور سے کہتے ہیں ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں, مرنے کے لیے تیار ہیں, بغیر عمرہ کیے ہوئے کیوں ہم بال کٹا لیں, یہاں پر کیوں اپنے احرام اتاریں. سارے صحابہ کوئی آنے کو تیار نہیں. کیا حضور نے فرما دیا اب اس کے بعد کیا کہیں گے؟ چند لوگ کہہ رہے تھے چلو عمر ایک کام کرتے ہیں, ابو بکر صدیق کو منا لیتے اور ابو بکر صدیق کو اپنی طرف کر کے رسول اللہ کے پاس لے کے چلیں گے, اور رسول اللہ ابو بکر صدیق کے مشورے کو رد نہیں کریں گے. تو یہ سوچ کر کے حضرت عمر گئے ابو بکر صدیق کے پاس اور سنانے لگے کہ ابو بکر آپ دیکھ نہیں رہے, ایسی ایسی صلح ہو رہی ہے کہ مدینے سے کوئی آئے گا مکہ بھاگ کر کے تو یہ واپس نہیں کریں گے, اور مکہ سے کوئی ہمارے پاس آیا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا. بہت ساری ایسی دبی ہوئی شرطیں تھیں, عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال, اور اگلے سال آئے بھی تو بغیر کسی ہتھیار کے آئیں گے, حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں رکھیں گے. یہ سب کیا باتیں ہیں؟ ابو بکر چلو ہم چل کر کے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, جنگ کریں گے, اس کے بعد عمرہ بھی کریں گے. حضرت عمر کو جو جو بولنا تھا بول گئے. یہ غیرت کی بات تھی, یہ غیرت ہے, اور جہاں صداقت کمال پر ہوگی وہ صدیق اکبر کی تھی. غیرت الگ معاملات کراتی ہے, یہ کیا ہے کوئک معاملات, ابھی دیکھا ابھی مار دوں گا. اور ایک ہے توکل اور صداقت کی ذات. صدیق اکبر نے عمر ابن خطاب کے کندھوں کو پکڑا اور جھنجھوڑ کر کے ہلا دیا, اور کیا سخت جملے کہے تھے جانتے ہو؟ اس دن بڑے سخت جملے کہا تھا, الزم غرضک یا عمر, کہا اے عمر زبان سنبھال کر کے بات کر, وہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے, وہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے. وہ تو کہہ رہے احرام اتار کر واپس مدینے چلے جاؤ, قسم رب ذوالجلال کی ہمارا ایمان یہ ہے, مصطفیٰ کہتے گردن اتار کر مدینے جاؤ تو بھی اتار کر جائیں. یہ دیکھنے کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا میں غلطی پر تھا, یہ میری غیرت تھی کہ ان کتوں سے دبے کیوں, لیکن بات تو رسول اللہ کے حکم کی تھی, بات حضور کے حکم کی تھی. اس کے بعد پلٹ آئے اور زندگی پر کہتے تھے ایمان کہیں پر میں نے دیکھا ہے تو ابو بکر کی زندگی میں دیکھا. میرے عزیزو, غیرت یہ اپنا معاملہ کراتی ہے, لیکن صداقت جو ہے وہ حب مصطفیٰ کے ساتھ وہ صدیق اکبر میں کوٹ کوٹ اور بھری ہوئی تھی. یہی بات ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جینا ایسے سکھایا ہے, اور غیرت کی جہاں جہاں مثالیں ملیں گی میں فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. جوانوں اگر پڑھنا ہے تو عمر ابن خطاب کو پڑھو, بیماریاں ختم ہو جائیں گی بزدلی کی. جو ڈر سہم کے ساتھ جیتے ہو عمر ابن خطاب کو پڑھو.
مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک نوجوان وہ ایمان قبول کیا ہوا ابھی چند سالوں پہلے، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں داخل اسلام ہوا ہوں، مجھے نام رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا نام پسند ہے؟ اس نئے مسلمان نے کہا میں عمر نام رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت سارے نام ہیں۔ کہا اس لیے کہ اب میری زندگی جو شروع ہو رہی ہے وہ سٹرگل لائف ہے، پیچھے سارے لوگ دشمنی کریں گے، مار بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ان حالات میں یہ نام اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نام اتنا اثر کرے کہ میں ان کے مقابلے میں بزدل نہ بنوں، دبا ہوا نہ رہوں۔ یہ نئے لوگوں کے دل میں یہ بات ہے میرے عزیز۔ عمر ابن خطاب کو پڑھو، احد کے میدان میں ہوا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنگ پاسا پلٹ گیا تھا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ پہلے تو صحابہ نے ان کو اچھی طرح سے مارا، بھگایا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور میدان میں جب سب بھاگ گئے تھے تو مال غنیمت صحابہ جمع کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا ایک جبل رمات چھوٹی سی پہاڑی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہیں کہوں اترنا نہیں۔ جنگ ختم ہو گئی تو وہ 50 تیر انداز صحابہ آپس میں کہنے لگے، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کے لیے کہا تھا چلو اترتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ نے کہا نہیں ابھی رکو، حضور کا فرمان آیا نہیں۔ انہی باتوں میں 40 صحابہ اتر گئے۔ وہ لوکیشن جو تھا بہت ہاٹ لوکیشن تھا جنگ کے لیے، اور جیسے ہی وہ پہاڑی خالی ہوئی، اس وقت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے تھے، 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے لا کر کے انہوں نے حملہ کیا اور بھاگے ہوئے بھی واپس آ گئے۔ مسلمان بیچ میں پس گئے، اور ایسا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی 70 صحابہ کی شہادت۔ وہ بڑی دردناک جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چیر کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا، جس میں حضرت سعد ابن ربیع کو پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، جس میں انس بن نزیر کو سوائے انگلی کے کچھ نہیں ملا، ان کا پورے جسم کو رون دیا گیا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے ہار میں پیرو کر کے پہنا تھا، رسی میں ڈال کر کے۔ جنگ بڑی سخت تھی۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ ایسے حالات تھے۔ اب سنیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، بات تو یہ تھی، اسی بات نے ہمارے حوصلوں کو جوان کر رکھا ہے۔ احد کے میدان میں نقصان تو بہت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لے کر کے احد پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار نما حصہ تھا، وہاں پر پہنچ گئے۔ اب جب وہ آرام کرنے لگے تو ادھر افواہ مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، معاذ اللہ۔ کافروں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کا انتقال ہو گیا، ان کا قتل ہو چکا۔ کفار و مشرکین جوش میں بھرے ہوئے تھے، اور اس وقت جب یہ لوگ نعرہ لگانے لگے کہ محمد کا قتل ہو گیا، ابو بکر کا قتل ہو گیا، عمر کا قتل ہو گیا، جب یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، اور احد کے اس کوہ میں جو چھوٹا سا ایک غار نما تھا، بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ اس وقت ان کی باتوں کو سن کر کے، صوفیوں سنو، صوفی کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کہہ لینے دو، چھوڑو، دیکھا جائے گا بعد میں۔ حضور نے ان کی باتیں سنی، اسی وقت کہا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر فوراً پیچھے سے آئے، کہا یا رسول اللہ لبیک، حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر جواب تو ان کا، وہ میدان میں جو بکرے ہیں اس کا جواب دو۔ جواب دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے ہم جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب بھی کیا دیا وہ سنو۔ جب وہ کہہ رہے تھے محمد کا، ابو بکر کا، عمر کا قتل ہو چکا، معاذ اللہ رب العالمین،
तब हजरत उमर ने पुकार कर कहा, अबू सुफियान, फलां बिन फलां, जिनके नाम लेने थे, कहा सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं, अबू बकर भी जिंदा हैं, उमर भी जिंदा हैं, और तुम्हारी आंखों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारे दिलों पर चुभते रहेंगे। वो शौक में रह गए कि ये लोग जिंदा हैं। तो उसके बाद फिर नारा लगने लगा उधर से, का हुबुल, उनके एक बुत का नाम था, उनके खुदा का नाम था हुबुल। उसको नारा लगाते हुए कहने लगे, जय हो, जिंदा हो, जिंदाबाद के नारे, कि हमारे खुदा की जिंदाबाद या जय हो, उसकी वजह से हम जीते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उधर से सवाल, एक और नारा लगा, नारे का जवाब भी देना जरूरी है। हाँ, ये जालिम काफिरों ने जब कहा, लना उस्सा वला उस्सा लकुम, उस्सा भी उनके एक खुदा का नाम था। उन्होंने कहा, सुनो उमर, हमारे पास तो उस्सा है जिसने हमें यहां इज्जत दी, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। हज़रत उमर ने क्या कहा, जवाब में कहा, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये जवाब सुनो, ये गैरत है, जख्मी है, 70 शहीद हो चुके। अब उधर से सवाल, एक और नारा लगा, तवज्जो, एक और नारा लगा। अबू सुफियान ने कहा, उमर हिसाब बराबर हो गया, बदर में हमारे 70 तुमने मारे थे, उहद में 70 तुम्हारे हमने मारे, हिसाब बराबर। हजरत उमर ने चीख करके कहा, अबू सुफियान कान खोल कर सुन ले, कोई हिसाब बराबर नहीं, वजह यह है तुम्हारे 70 जहन्नम में, हमारे 70 जन्नत में। कौन सी बराबरी, कौन सी बराबरी, कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारे 70 जो मारे गए थे सब जहन्नम में गए, हमारे 70 जितने इंतकाल किए सब जन्नत में पहुंचे। ये हजरत उमर की तारीफ पढ़ने के बाद फिर अगर हमसे कोई कहे चुप रहो मौलाना, तो हम कहते हैं तू उमर वाला नहीं है, हो सकता है तू खटमल है, उमर वाला होगा, जवाब तो देगा। आपके अंदर भी मैं चाहता हूं गैरत ईमानी इतनी रखो, बीवी के लिए, मां के लिए, बेटी और बहन के लिए रख सकता है, तो मेरे अजीजों ये रिश्ते तो कब्र में जाने से पहले खत्म हो जाते हैं। उस रिश्ते के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए जो कब्र में भी साथ दे और हशर में भी साथ, जो हमारी शफाअत करने वाला हो, जो कब्र में आने के बाद नकीरैन को हमारे सवालात जवाबात के लिए आसानी करने वाला हो। अरे जो मुस्तफा मैदान क़यामत में ये बयान करते हो कि तुम मैदान क़यामत में मुझे देखना, मेरी कैफियत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर होगी जो खसक करके गिर रही होगी, और मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपनी उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनके लिए कितनी गैरत होनी चाहिए, उस मुस्तफा के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए। अब आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत उमर का कोई जिक्र खत्म होने वाला नहीं, लेकिन ये दवा है, मैं दवा दे करके जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आपको भी ये नुस्खा देता हूं, हजरत मुफ्ती शकील साहब से भी कहूंगा, जब कभी आप फुसफुसापन देखें तो स्प्रे मारें और हजरत उमर का नाम जाप करें, इंशाअल्लाह नज़ीज ये पिलपिलापन खत्म होगा। अगर बेगैरत नहीं है तो, मुनाफिक नहीं है तो, ईमान वाला इन बातों को सुनता है, उसके ईमान में इजाफा होता है। बेगैरत सुनेगा तो उसको क्या मतलब है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, अब ये भी गैरत और कैसे यकीन की बात है।
हुजूर बैठे हुए हैं, साहबा को कब्र के हालात सुना रहे हैं। मरने के बाद मैयत कब्र में जाएगी, दो फरिश्ते आएंगे नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, मुनकर नकीर, और सख्त तरीन सवालात करेंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, ये सवालात कर रहे होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है। सबको पता है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे तो रिक्कत तारी थी सबके ऊपर, दिल कांप रहा था, आंखें रो रही थी। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, तुम जब कब्र में जाओगे, ये फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे? सवाल जवाब सबके होंगे, तुम क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर ने जवाबात नहीं दिए कि क्या देना है, पहले ये पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आप ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत बाकी रहेगी? आप हैं कि नहीं है? आप रहेंगे कि नहीं? आप दिल में हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत के बाद खत्म कर दी जाती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो मैदान क़यामत तक बाकी है, जन्नत तक बाकी रहने वाली है, कब्र में भी रहेगी, हशर में भी मोहब्बत रहेगी। हजरत उमर खड़े हो गए, वज्द करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, फिर ये मुझ पर छोड़ दो, नकीरैन को मैं खुद निपट लूंगा। आप हैं तो फिर डर किस बात का? आपकी मोहब्बत अगर साथ है, मुनकर नकीर को क्या जवाब देना है वो मैं देख लूंगा। मेरे अजीजों, ये तवक्कुल, ये यकीन, ये बेखौफी कहीं से आती है, वो उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी से सीखने मिलता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब जहां से जिसको जैसे गुजारना है, हम भी तैयार खड़े हैं इस बात को सोच करके, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलून, आप अगर हैं तो हर मुसीबत छोटी है। मेरा नारा यही है, या रसूल अल्लाह, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।